عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ حمل ضائع ہونے سے دکھ ہوتا ہے اور رونا بھی آتا ہے، کیا اس سے اجر ضائع ہوگا؟ اگر کسی کا حمل پہلے ضائع ہو گیا اور حدیث کا بعد میں علم ہوا تو کیا کرے؟ کیا باپ کے لیے بھی کوئی اجر ہوگا؟ تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ مصیبت، تکلیف اور پریشانی کے وقت انسان کو دکھ ہوتا ہے، طبعی چیز ہے۔ دکھ ہونا یہ طبعی چیز ہے، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اور اسی طرح آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں۔ تو اس دکھ اور اس آنکھوں کے آنسو پر کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی، یہ طبعی چیزیں ہیں۔ پابندی یہ ہے کہ دل میں ناراضگی نہ ہو اللہ رب العالمین سے، اللہ کے فیصلے پر ناراضگی نہ ہو، اور پھر اعضاء اور جوارح سے اس کا اظہار نہ کیا جائے۔ جہاں تک آنسو کا بہنا ہے، تکلیف کو محسوس کرنا ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے اور اس کو ختم شریعت نے نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روتے تھے، آنکھوں سے آنسو۔ جب آپ کے فرزند ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بخاری کی روایت، آنکھوں سے آپ کے آنسو جاری ہوئے جو ہے۔ اور پھر جب اس پر بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر کنٹرول نہیں ہے، اس پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ ہم وہی بات اپنی زبان سے کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ تو یہ دل کی رقت اور نرمی کا اثر ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر تکلیف کے وقت انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت نے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے پر پابندی نہیں لگائی۔ یہ نہ ہوگا کہ بچے کا انتقال ہو انسان روئے بھی نہ، رونے پر پابندی نہیں، بیان کرنے پر، بیان کر کر کے رونا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، واویلا کرنا جو ہے، ناراضگی کے الفاظ زبان سے نکالنا، تو یہ پابندی ہے۔ انسان کو نہ دل میں اللہ سے ناراض ہونا چاہیے، نہ زبان سے ناراضگی کا اظہار ہونا چاہیے، اور نہ اسی طرح اعضاء اور جوارح سے اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے اس فیصلے سے ناراض نہیں۔ انسان کو اللہ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے اور سرے تسلیم خم کر دینا چاہیے، اور بلکہ اس سے بڑھ کر کے راضی ہونا چاہیے۔ رضا کا جو ہے درجہ بڑھا ہوا۔ تو بہرحال حمل ضائع ہوا پریشانی ہوتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں ایسے موقع پر جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، جس سے یہ ہو کہ آپ اللہ کے فیصلے پر ناراض ہیں۔ تو اپنی زبان سے ہاں آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن بیان کرنا کہ میں ہی ملا تھا اللہ کو، ایسا ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، نہیں۔ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے بندے کے حق میں وہ فیصلہ صحیح ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا خیر چاہتا ہے، کبھی شر نہیں چاہتا۔ تو اصل مقصود یہ ہے کہ دل سے، زبان سے، اعضاء اور جوارح سے اللہ سے ناراضگی کا اظہار نہ ہونے پائے۔ اس لیے کپڑے نوچنا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا جو ہے، اور الٹی سیدھی باتیں زبان سے نکالنا، یہ غلط ہے۔ اگر یہ انسان نے کیا تو اجر سے محروم ہو جائے گا، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، پریشانی لاحق ہوئی، تکلیف محسوس کر رہا ہے، تو یہ تو طبعی چیز ہے، اس پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ یہ طبعی چیزیں ہیں اور یہ ہوتا ہے، لیکن انسان کو اللہ سے ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، اللہ سے ناراضگی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک معاملہ باپ کا، بھائی جس طرح ماں کو
اس سے غم لاحق ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اس تکلیف پر ماں اجر کے مستحق ہے تو باپ بھی اجر کا مستحق ہے. دونوں کے لیے مصیبت ہے، دونوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے. تو جس طرح ماں کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے تو باپ کو بھی جو غم لاحق ہوتا ہے، مصیبت لاحق ہوتی ہے، وہ بھی اجر و ثواب کا مستحق ہے. تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ آنکھوں سے آنسو کا بہنا، دل میں درد کو محسوس کرنا، دکھ محسوس کرنا، اس پر کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی ہے. ہاں پابندی لگائی ہے تو بیان کر کے رونا، بیان کر کے روئے انسان، چیخے چلائے، بال نوچے، کپڑے پھاڑے، اور پٹانگ باتیں نکالے، اس پر جو ہے یہ اظہار نہیں ہونا چاہیے. یہ ناراضگی کا اظہار ہے. تو اللہ سے ناراضگی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ جس حالت میں بھی رکھے اس میں اللہ سے راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر پہلے اس طرح کوئی حرکت ہو چکی ہے، پتہ نہیں تھا، تو صبر جو ہے مغفرت کی دعا کریں، استغفار کریں. توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہوا، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ توبہ قبول کرنے والا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور اللہ توبہ کرنے والے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، طہارت حاصل کرنے والوں کو قبول کرتے. توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، سے توبہ کیجیے، اللہ معاف کرنے والا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی رہتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.